بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15 کی تاریخ کو 15 کی رات کو اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ کینہ پرور جو مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والا ہو، یہ ذہن میں رہے۔ یہ صرف ایک حدیث پاک ہے، باقی احادیث مبارکہ میں اور لوگوں کا بھی ذکر ہے جن میں ٹیکس خور بھی ہے اور بھی لوگوں کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو ذرا دیکھیں کہ جس میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کینہ پرور بندہ ہے، دل میں دشمنی رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش نہیں فرماتا اس رات کو۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے، اور دو جو آپس میں لڑے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ صلح نہ کر لیں۔ اب اس حدیث پاک پہ ذرا غور کریں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ کینہ رکھنے والا، دل میں دشمنی رکھنے والا، جو بندہ ایک عام مسلمان کے بارے میں دل میں دشمنی رکھے اس کی تو بخشش نہیں ہوتی۔ جو بندہ پھر اہل اللہ کے بارے میں دشمنی رکھے، تو جو بندہ جو ہے اپنے دل کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں ان کے بارے میں دشمنی رکھے، اور جو بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے غلبے کی بات کرنے والے ہیں ان کے لیے دشمنی رکھے۔ اس حدیث پاک میں تو مطلقاً کہا گیا ہے جو بس دشمنی رکھنے والا ہو، تو اس سے مراد جو ہے نا عموماً وہی دشمنی مراد لی جائے گی جو دنیاوی وجہ سے ہو۔ تو جو دینی دشمنی، دین کی وجہ سے دشمنی رکھنے والا ہو، کسی کے کام کو دیکھ کر کہ وہ کام کیوں کر رہا ہے دین کا اس لیے اسے دشمنی ہے، وہ رب تعالیٰ کے احکامات کیوں بیان کرتا ہے اس لیے دشمنی رکھتا ہے، یہ تو بہت سخت کام ہے۔ جیسے عام بندے سے دشمنی رکھنے کا کم گناہ ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے دشمنی رکھنے کا، ان سے عداوت رکھنے کا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کر کے کسی بندے سے دنیاوی معاملے کی وجہ سے دشمنی رکھنے کا کم گناہ ہے، اور کسی کے ساتھ دینی معاملے کی وجہ سے دشمنی رکھنے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اور جب کوئی دنیاوی معاملے کی وجہ سے کسی کے ساتھ دشمنی رکھے اس کی بخشش نہیں ہوتی، جو کسی کے ساتھ دینی معاملے کی وجہ سے دشمنی رکھے اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو وہ معاملہ ہے کہ اس بندے کی توجہ نہیں ہوتی اس بات کی طرف، یعنی وہ توبہ کی طرف نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بد عقیدہ ہو جائے نا، بدعت اختیار کر لے، بد عقیدگی اختیار کر لے، بد عملی اختیار کر لے، وہ توبہ کی طرف نہیں آتا کیونکہ وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو جن کے نزدیک کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی برائی کرنا نیکی ہو تو وہ توبہ کب کریں گے؟ جن کے نزدیک غلبہ دین کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ نفرت رکھنا نیکی ہو، وہ اسے عبادت سمجھتے ہوں تو وہ توبہ کب کریں گے؟ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اور یہ نہ ہو کہ کہیں سارے بخشے جائیں اور وہ صرف ان کو نفل پڑھ رہے ہوں اور رات کو جناب صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہوں اور ان کی بخشش نہ ہو۔ اس لیے اپنے دل کو صاف رکھیں، خاص طور پر ان سے جو لوگ غلبہ دین کی دعوت دینے والے ہیں، جو لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے محب ہیں، جو لوگ کریم آقا علیہ السلام کی اہل بیت کرام علیہ رضوان کا ادب کرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ تقریباً بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرنے والوں سے تکلیف ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے تکلیف ہے، صحابہ کی محبت کی بات کرنے والوں سے تکلیف ہے، جن کو کریم آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے تکلیف ہے، اور اہل بیت کرام علیہ رضوان کی بات نام لینے والوں سے تکلیف ہے، اور جن کو دین سے تکلیف ہے، جن کو دین کے غلبے کی بات سے تکلیف ہے، اور جن کو دین کے غلبے کی بات کرنے والوں سے تکلیف ہے۔ تو اس لیے یہ تکلیفیں جب تک دل سے نہیں نکلتی تب تک بندے کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔